اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بیج بنا کے دکھاؤ، ایک دانہ بنا کے دکھاؤ، ایک پتا بنا کے دکھاؤ، یہ سوال اٹھایا میرے اللہ نے، اور پھر آگے دعویٰ کیا کوئی ہے اللہ کے سوا یہ سب کچھ کرنے والا؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں۔ پھر اللہ ہم سے گلہ کرتا ہے، پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں چلے جاتے ہو؟ میں بلاتا ہوں تم منہ موڑ کے چلے جاتے ہو۔ اذکرو کا وتنسانی، میں یاد رکھتا ہوں تم بھول جاتے ہو۔ میں تمہارے گناہوں کو چھپاتا ہوں اور تم دلیر ہو جاتے ہو۔ حیا کرنے کی بجائے بے حیا ہو جاتے ہو۔ میں احسان کرتا ہوں، پیدا میں کرتا ہوں، سجدہ کسی اور کو کرتے ہو۔ رزق میں دیتا ہوں، شکر کسی اور کا ادا کرتے ہو۔ یہ کیا تم کرتے ہو؟ روزانہ میری رحمتیں تم پر بارش کے قطروں کی طرح برستی ہے، اور روزانہ تمہارے گناہ نحوست بن کر اوپر اٹھتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں۔ میں قربان جاؤں اپنے رب کی رحمتوں پر۔ اگر اللہ نہ چاہے تو ہم بچ سکتے ہیں کسی بھی وبا سے، کسی بھی بیماری سے۔ میرے اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ چلے بیماری کو آنے میں کچھ تو وقت لگتا ہے، میرے رب کی قسم روزانہ یہ سارے سمندر اللہ سے پوچھتے ہیں، یا اللہ اجازت ہو تو چڑھ جائے ان پر۔ اتنا زنا ہو رہا ہے، اتنا کفر ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی نافرمانی ہو رہی ہے، یا اللہ اجازت ہو تو چڑھ جائے ان پر، ہماری لگامیں چھوڑ دو تو دیکھ ہم کیسے چڑھتے ہیں۔ تو سمندر کو تو آنے میں چلے کچھ وقت لگے گا۔ یہ زمین جس پہ ہم بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، زمین کہتی ہے میرے مولا اگر تو اجازت دے تو میں یہیں پہ پھٹ کر ان کو اندر لے جاؤں، ان کا نام و نشان ہی مٹا دوں۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو اجازت دے تو ہم نیچے اتر کر انہیں اڑا دیں۔ تیرا کھا کے تیری نافرمانی کرتے ہیں، جن چیزوں سے روکا ان کو کھلم کھلا کر رہے ہیں، جن کو کرنے کا کہا اس کی طرف قدم نہیں اٹھ رہے۔ یا اللہ اجازت دے۔ اللہ کیا کہتا ہے جس کی نافرمانی ہو رہی ہے؟ پانی ادنا چیز ہے، انسان اعلیٰ چیز ہے، تو جس کی نافرمانی ہو رہی ہے اس کو تو زیادہ غصہ آنا چاہیے۔ اللہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ خاموش ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل نہ دو، میں اپنے بندے کو تم سے بہتر جانتا ہوں۔ اگر یہ تمہاری مخلوق تم نے پیدا کی ہے، اے سمندر، اے زمین، اے فرشتوں، تو پکڑو، جکڑو، مارو، مٹاؤ۔ اگر میں نے پیدا کی ہے تو چپ ہو جاؤ، میں اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہوں، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے یا اللہ تو یہ سب کچھ جو دیکھ رہا ہے تو پھر کچھ کرتا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ جس رات یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے گا، جس دن یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے گا۔ جوانی میں توبہ کرے گا، میری رحمت تیار۔ بڑھاپے میں توبہ کرے گا، میری رحمت تیار۔ عمر گزر گئی، نظر نہیں آتا، دانت چھڑ گئے، چلا نہیں جاتا، لاٹھی ہاتھ میں ہے۔ یا اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اور میرا اللہ کہتا ہے جب بھی آئے گا تو میرا دروازہ کھلا پائے گا۔ میرے اللہ کی ذات بہت غفور رحیم ہے، بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی ذات ہم سے بہت محبت کرتی ہے۔ یہ جو بھی ہم پہ آفت ہے، وبا ہے یا بلا ہے، تو یہ ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ کی ذات تو بہت رحمان ہے۔ جو اللہ کی ذات یہ کہتی ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تو عربی زبان میں 70 کا عدد کا مطلب کثرت کے لیے ہے،
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ، نہ کہ تعداد کے لیے۔ میرے رب کو اپنے بندے سے پیار ہے جس کا کوئی عدد نہیں، کوئی حد نہیں، جس کا کوئی حساب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد علیہ السلام سے، اے داؤد، اگر دنیا کے نافرمانوں کو پتہ چل جائے، یہ نافرمان مرد و عورتوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، صرف ان کو یہ خبر ہو جائے کہ ان کا اللہ کی ساری نافرمانیوں کے باوجود ان سے کتنا پیار کرتا ہے، تو ان کے جوڑ آپس میں جدا ہو جائے، اکٹھے نہ رہ سکے۔ اگر ان کو صرف میری محبت کا پتہ چل جائے، خبر مل جائے، تو ان کے جوڑ سلامت نہیں رہ سکتے، ان کے جوڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے داؤد، ایک بات تو بتا، جب میں نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں، فرما برداروں سے میرا پیار کیسا ہوگا؟ اے داؤد، جاؤ میرے نافرمانوں کو بشارت سنا دو۔ نافرمانوں کو کوئی بشارت دیتا ہے؟ نافرمانوں کو تو ہر کوئی سزا دیتا ہے۔ اور میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ داؤد جاؤ نافرمانوں کو بشارت دے دو۔ تو کہا، یا اللہ ان کو کیا بشارت دوں؟ ان سے کہو، میرے بندے تو جتنے مرضی گناہ کر، جتنے مرضی منہ کالے کر لے، ایک دفعہ کہہ دے، یا اللہ میری توبہ، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے اس کی پرواہ بھی کوئی نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کل ساری دنیا کے اندر جو جس انداز کے اندر مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں، پہلے ڈینگی تھا اور اب یہ کرونا وائرس پھیل رہا ہے، اور پوری دنیا میں ایک عجیب گھبراہٹ کی صورتحال ہے، تو میں اس موقع پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، کلمہ طیبہ کے پڑھنے والے کی حیثیت سے، ہمیں شریعت مقدسہ کیا سبق دیتی ہے، تو میں اپنے تمام بہنوں، بیٹیوں، دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلا کام ہے ہم توبہ استغفار کریں، اور سب کے ذمہ یہ ہے کہ ہر روز 2 رکعت نماز نوافل توبہ کے پڑھیں، اور پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ یہ 2 رکعت نفل نماز توبہ کے پڑھیں تو انشاءاللہ ہماری بلائیں، ہماری بیماریاں، ہماری مصیبتیں اور وائرس کو بھی دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہوگا۔ ہماری حدیث کی کتابوں میں یہ واضح عمل ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ملتا ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی ہوتی تو اللہ کے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ میرے اللہ کی ہے۔ میں آپ تمام بہن بھائیوں سے عرض کروں گا کہ ہم سب سر سے لے کر پاؤں تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب یہ احساس بھی ختم ہو رہا ہے کہ ہم گناہ بھی کر رہے ہیں۔ ہماری نگاہیں، ہماری زبان یہ کہاں جا رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ خیانت ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے، اور یہ احساس بھی ختم ہو رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اس قدر ہم ان بلاؤں میں پھنس چکے ہیں، لہٰذا ہمیں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ توبہ استغفار کریں روزانہ لازمی، ہر مرد و عورت 2 رکعت نماز نفل توبہ کے ضرور پڑھے روزانہ، اور اس کے بعد اپنے اللہ سے دعا کیجئے، اپنے لیے، ساری دنیا کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور سب کے لیے بھی۔ میرے اللہ کی ذات ہر کسی سے پیار کرتی ہے، چاہے وہ مسلم ہے چاہے غیر مسلم ہے۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے لیے بھی دعا کریں اور پوری دنیا کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہر کسی کو ہر بیماری سے، ہر وبا سے محفوظ رکھے۔
اور اس کے بعد جو سب سے بہترین ایک حفاظت کا عمل ہے وہ میں یہاں پہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ یہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص یہ دعا 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو پڑھ لے تو اسے کوئی بھی چیز جو ہے وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ یہ دعا آپ سن لیں، پڑھ لیں روزانہ 3 مرتبہ، اگر کسی کو نہیں آتی تو وہ یاد کر لیں۔ یہ بہت بہترین دعا ہے۔ تو اس سے ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے ارد گرد ایک فلاطی خول پیدا ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے آپ کی حفاظت ہوگی، اور کوئی بھی چیز اس پوری کائنات کی کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ یہ دعا اس کے نبی دو جہاں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، زمین کی ہو یا آسمانوں کی، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اس دعا کو بعد نماز فجر آپ 3 مرتبہ اول آخر 1 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد آپ اس دعا کو پڑھ لیں، اور شام کو مغرب کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالی 24 گھنٹوں کے لیے آپ کے ارد گرد اللہ کی طرف سے ایک حصار قائم ہو جائے گا، اور آپ کو کوئی بھی چیز، کوئی بھی بیماری، کوئی بھی وبا آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بلکہ یہ صرف بیماریوں کے لیے نہیں، ہر دنیا کی ہر بری چیز سے، ہر آفت سے بچنے کے لیے یہ بہترین دعا ہے۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے وہ پڑھ نہیں سکتا تو آپ خود پڑھ کے اس کو سنا دیں، یا آپ خود پڑھیں اور اس کو کہیں کہ ساتھ ساتھ یہ پڑھتا جائے۔ کوئی بھی بڑا، کوئی بھی بوڑھا، کوئی بھی چھوٹا بچہ، ہر کوئی اس دعا کو پڑھے، روزانہ نفل پڑھے، اور صبح شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم ہر بری چیز سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ہر بیماری، ہر مشکل سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں توبہ کی توفیق بھی عطا کرے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اگر پھر بھی کسی چیز کی سمجھ نہ لگی ہو یا کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کہ اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑھے گا، اس کا ثواب اور اس کا اجر اللہ کی ذات آپ کو اور مجھے، ہم سب کو دے گی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔